بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنورسیشنز اینڈ لرننگ ود احسان بیگ کے ساتھ میں ہوں احسان بیگ. ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے شفٹنگ آف ایگزام فرام بکس ٹو ایس ایل اوز. اور دراصل یہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی اسیسمنٹ پالیسی سے متعلق ہے. سن 2022 سے آنورڈ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر فیڈرل بورڈ کی جو اسیسمنٹ پالیسی ہے، ایگزامینیشن پالیسی ہے، اس کے متعلق کچھ ایسے سوالات اور ایسے ابہام پائے جاتے تھے اور ابھی بھی ہیں کچھ حد تک، تو ان کو حل کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. اور بالخصوص اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اس اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا جو ریسنٹ ریمائنڈر ہے ویب سائٹ پہ، یہ آپ کو بار بار ملے گا. یعنی جیسے ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے fbisc.edu.pk تو آپ کو اسکرین کے اوپر بار بار یہ نوٹیفیکیشن دکھائی دے رہا ہے اور یہ بلنک کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اصل میں یہ ایک ریمائنڈر ہے جو کہ نوٹس کی فارم میں یا نوٹیفیکیشن کی فارم میں ریمائنڈر کی شکل میں آپ کو بار بار ویب سائٹ پہ دکھایا جا رہا ہے. اور یہ وہ فیڈ بیک ہے یا وہ سوالات ہیں جو وہ کنفیوژنز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں پائی جاتی ہیں یا کسی کے بھی مائنڈ میں پائی جاتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے ایک ریمائنڈر ویب سائٹ پہ دیا گیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریمائنڈر کیا ہے، اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ریمائنڈر ہے اور اس کا متعلقہ کنٹینٹ ہوگا، اسے ہم ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کلیئر ہو جائیں کہ جو ایس ایل اوز بیسڈ اسیسمنٹ ہے یہ کیا ہے اور اسے ہم کس طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. تو جی ہاں، ہم آج کے اس ویڈیو کو باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کرتے ہیں اس ریمائنڈر سے. میں کچھ اس کے کنٹینٹ کو جلدی سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے اس کا مقصد آ جائے. اٹ از نوٹیفائڈ فار دا انفارمیشن آف اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اینڈ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشنز آف FBISC that all examinations at SSC and HSSC level for 2023 in the subjects of English compulsory, Urdu compulsory, Pakistan studies, biology, chemistry, physics, computer science and mathematics will be SLOs based and curriculum based according to the contents of national curriculum as per FBISC notification number this dated 10th November 2021. تو ناظرین، یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو دوبارہ دیکھ لیں کہ اس میں ہمیں کیا انسٹرکشن دی گئی ہیں. حالانکہ فرسٹ اینول ایگزام 2022 ہو چکا ہے اور اسٹوڈنٹس 9th میں یا فرسٹ ایئر میں اپیئر بھی ہو چکے ہیں، لیکن خدشات ہیں کچھ ذہن میں، کچھ ایسے سوالات ہیں جن کو دور کرنا چاہیے اور یہی اس ویڈیو کا مقصد ہے. دوسری چیز اس میں دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہاں نیشنل کریکلم کا ذکر ہے، اکارڈنگ ٹو دا کنٹینٹس آف نیشنل کریکلم. تو یاد رکھیں اس کریکلم سے مراد کریکلم آف 2006 ہے. تو یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں، اس لیے کہ ابھی جو اپ ڈیٹڈ کریکلم ہے اس نے گریجولی آنے والے سالوں میں امپلیمنٹ ہونا ہے. مور اوور دیر آر نو پرسکرائبڈ ٹیکسٹ بکس بائی FBISC in the above mentioned subjects. All the given subjects books in the above notification may be considered as reference books or material, and the students can follow any reference book material as mentioned above in said notification or from anywhere else like digital contents, internet and learning management system LMS for preparation of the examination. تو ہماری گفتگو کا جو دوسرا موضوع ہوگا وہ یہی ہوگا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو ڈیجیٹل کنٹینٹس، انٹرنیٹ اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم جسے ہم LMS بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے ایک اور ویڈیو کی جائے تاکہ اس کا مقصد بھی واضح ہو جائے. لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ٹیکسٹ بک سے کے حوالے سے یا جو ریلیونٹ ریفرنس مٹیریل ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ اس نوٹیفیکیشن کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے جو کہ 10 نومبر 2021 میں دے دیا گیا تھا، اور اس کے مطابق 2022 فرسٹ اینول ایگزام بھی لے لیا گیا ہے. یعنی کہ اب سیکنڈ اینول ایگزام بھی اسی کے تحت لیا جا رہا ہے، لیکن خدشات تاحال باقی ہیں، انہیں دور کرنا چاہیے. تو یہ کیا کہتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کا سبجیکٹ ہی یہ ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس بیسڈ ایگزامینیشن ایٹ SSC لیول، اور ڈیفینیٹلی یہی HSSC لیول پہ بھی موجود ہے.
In light of the earlier communication, it has been conveyed that SSC exam will be held SLOs based instead of textbook based in subjects of English compulsory, Urdu compulsory, Pakistan studies, biology, chemistry, physics, computer science and mathematics. یہ 8 مضامین ہیں جن کے اندر ٹیکسٹ بک کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ہم ریفرنس ٹیکسٹ بکس آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی بکس میں سے ایگزام لیا جائے گا. سبجیکٹ میں بہت ہی واضح لکھا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ ایس ایل اوز بیسڈ ہے. It was clarified that question papers will be based on SLOs provided in the curriculum of individual subject instead of textbooks. اچھا، اب وہ کریکلم کیا ہے؟ اس کا ڈرافٹ بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے جس کا لنک آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں کاپی کر دیا ہے. تو یہ ڈرافٹ بھی ہم تفصیلی طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہر ایک یونٹ کے اندر اور ہر ایک ٹاپک کے ساتھ اس کی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کی ڈیٹیل دی گئی ہیں، جنہیں ہمیں مکمل طور پہ پڑھنا ہے، اس کی گہرائی میں اور اس کی وسعت کو دیکھنا ہے، اور اس کو پڑھ کے پھر اس قابل ہونا ہے کہ ہم ایگزام میں اپیئر ہو سکیں. تو اس پہ پھر مزید کسی وقت اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. جو سجیسٹڈ لسٹ تھی ریفرنس مٹیریل کی، وہ ذرا جلدی سے میں گو تھرو کرتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ کالم میں سیریل نمبر، سیکنڈ میں سبجیکٹس کے نام لکھے ہیں، اور تھرڈ میں کریکلم یا سلیبس مینشن ہے جو کہ 2006 کا ہے. اس وقت تک 2006 کا جو کریکلم ہے وہ فالو کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا. یہ گریجولی اپڈیٹ ہوگا فیوچر میں، اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس کے بعد آخری کالم کے اندر نیم آف دی ٹیکسٹ یا ریفرنس بک ہے، اور اس کا پبلشر بھی ہے. اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا SSC 1 اور SSC 2 کے اندر. تو ہم دونوں کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ کالم میں انگلش کمپلسری 2006 کا کریکلم ہے، اور SSC 1 اور 2 دونوں میں ایک طرح کے بکس کا ریفرنس دیا گیا ہے، جن میں 3 پبلشرز ہیں. پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، دوسرے نمبر پہ ہے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کوئٹہ، اور خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. یہ تینوں بکس جو ہیں وہ ریفرنس بکس کے طور پہ استعمال کی جا سکتی ہیں، فرسٹ پارٹ میں بھی یعنی SSC 1 میں بھی اور 2 میں بھی. ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ ہے اردو کمپلسری، سیم کریکلم 2006، اور اس کے لیے جو پبلشرز ہیں، جو بکس کے نام ہیں، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نمبر 1، نمبر 2 چودھری غلام رسول اینڈ سنز لاہور، اینڈ نمبر 3 بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ، اور چوتھے نمبر پہ خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. اور اگر آپ 10th کی بکس دیکھیں اردو کے اندر، تو اس میں علمی کتب خانہ لاہور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ، اور خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور. ہم جلدی سے گو تھرو کرتے ہیں دیگر مضامین کی ٹیکسٹ بکس اور ان کے پبلشرز کے نام. پاکستان سٹڈیز کے لیے جی نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، GFH پبلشرز 5 اردو بازار لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. اور 10th کلاس میں گوہر پبلشرز 11 اردو بازار لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. فزکس کے مضمون میں 2006 کا کریکلم ہے، اور اس کے لیے پنجاب کریکلم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، کاروان بک ہاؤس لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9th کے اندر یہاں 5 مختلف آتھرز کی کتابیں دی گئی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عام فہم سی بات ہے کہ اتنی کتابیں بیک وقت نہیں پڑھائی جا سکتی. ان کتابوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے جتنی بھی ممکن کتابیں پڑھائی اور پڑھی جا سکتی ہوں SLOs کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ممکنہ طور پہ استعمال کی جائیں، اور جہاں جو کنٹینٹ بہتر اور معیاری لگے یا آپ کی سمجھ میں بہتر طریقے سے آئے، یا استاد یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے اس کو ریفر کرنا زیادہ بہتر ہوگا، تو اس کو آپشن کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے. 10ویں کلاس میں 10th کلاس کے لیے جو ہمارے پاس بکس ہیں وہ پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، ملک سراج الدین اینڈ سنز لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. 5ویں نمبر پہ بیالوجی ہے جی 2006 کا کریکلم ہے. 9th کے اندر NBF اسلام آباد، پھر PLD پبلشرز لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ. جبکہ 10th کلاس کے لیے بیالوجی میں PLD لاہور، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ.
جبکہ کیمسٹری کے سبجیکٹ میں 2006 کے کریکولم کے مطابق SSC 1 کے اندر NBF اسلام آباد، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور اسی طریقے سے 10th کلاس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ اور خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ یہ تو تھی تفصیل ان 6 مضامین کی۔ پھر میتھمیٹکس 7ویں نمبر پہ آتا ہے، جس کے لیے کاروان بک ہاؤس لاہور پہلی کتاب ہے، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور دوسری کتاب ہے، بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ اور نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ تقریباً یہی آتھرز 10th کلاس میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس میں صرف کاروان کو ریپلیس کیا گیا ہے علمی کتب خانہ لاہور کے ساتھ، جبکہ کمپیوٹر سائنس جو کہ آخری سبجیکٹ ہے، اس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور اور آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کراچی کی پبلشڈ کی ہوئی بکس جو ہے وہ 9th اور 10th دونوں لیولز پہ سجیسٹڈ ریفرنس مٹیریل کے طور پہ آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو دیکھیں جلدی سے اس پورے کنٹینٹ کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک تو یہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ تمام کتابیں پڑھنا ایک وقت میں ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ حصہ کسی کتاب سے اور کچھ حصہ کسی کتاب سے اپنی آسانی اور اپنی کتابوں کی دستیابی کے لحاظ سے اور اپنے ٹیچر کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اگلی بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے یہ ریفرنس ہے، اس کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہی ایک مکمل کنٹینٹ نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ ڈیجیٹل کنٹینٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں، اور اس کو تفصیل سے ڈیجیٹل یا LMS جو سسٹمز ہیں اس کے بارے میں ہم پھر کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج صرف اس خدشے کو دور کرنے کے لیے جو پایا جاتا ہے میں صرف یہاں تک محدود رکھوں گا اپنی اس گفتگو کو۔ اب دیکھیں کلیریفیکیشن کیا ہے، جو فیکچول پوزیشن کیا ہے اس ریفرنس بک یا ٹیکسٹ بک کے بارے میں۔ The purpose of the books list is that institutions and teachers are given liberty to depend on any reference book of their choice in order to meet the requirement of SLOs۔ یعنی ہم SLOs کو اچیو کرنے کے لیے اساتذہ اور تعلیمی اداروں کو یہ ایک فری ہینڈ دے رہے ہیں، ایک آزادی دے رہے ہیں کہ وہ ریفرنس بک کے طور پر انہیں یوز کریں، یہ ان کی اپنی چوائس ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے، انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹیچرز آر گیون فری ہینڈ ٹو ڈیزائن دیئر ٹیچنگ اینڈ اسیسمنٹ پریکٹسز pivoted around SLOs۔ SLOs کے گرد اپنی جو ٹیچنگ اور اسیسمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں یہ رکھنے کے لیے ان کتابوں کو مددگار بنایا جا سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے لیکن ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، تاکہ جو پہلے پوائنٹ میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے SLOs کی ریکوائرمنٹ پوری کریں، اور دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو اور جو اپنی ایگزامینیشن سسٹم ہے ہمارا، جو انٹرنل ایگزامینیشن سسٹم ہے، اسے ہم اس طریقے سے ڈیزائن کریں، اس طریقے سے مینوفیکچر کریں تاکہ ان میٹیریلز کی مدد سے اسٹوڈنٹس میکسیمم پریکٹس کر سکیں اور ٹیچرز کو بہت زیادہ ایک چوائس موجود ہو ٹیچرز کے لیے، تاکہ وہ بھی آسانی کے ساتھ ان SLOs کو اچیو کرنے میں اپنی ہیلپ لے سکیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ اسی نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے اور اس کو جسٹ ریفریز کیا گیا ہوا ہے۔ دین انسٹیٹیوشنز اینڈ ٹیچرز آر ایٹ دیئر فل فریڈم ٹو پریپیئر اینڈ ڈیولپ انسٹرکشنل ریفرنس مٹیریل ان آرڈر ٹو پریپیئر دیئر اسٹوڈنٹس اکارڈنگلی۔ یعنی اساتذہ کو اور تعلیمی اداروں کو جو ہے یہ ایک آپشن دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ریفرنس مٹیریل خود بھی تیار کریں۔ یعنی یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ان بکس کی مدد سے اپنا ریفرنس مٹیریل بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایون اسٹوڈنٹس بذات خود بھی ان کتابوں اور اساتذہ کی مدد سے اپنے طور پہ جو سیلف نوٹس ہوتے ہیں، سیلف نوٹ ٹیکنگ جو ہوتی ہے، یعنی کلاس لیکچر اور جو لیسن کے دوران نوٹ ٹیکنگ ہے، ان کو یوز کر کے اور ان بکس کو یوز کر کے اپنی جو کنٹینٹ ہے وہ خود سے پریپیئر کریں، تاکہ آپ اپنے مائنڈ میں کلیئر ہوں کہ یہ سائنٹیفک جو ریزنز ہیں، جو لاجکس ہیں، آرگیومنٹس ہیں، جو ہمیں جن کے اوپر بیس کر کے ہم نے بہت سارے لاز اور پرنسپلز اور تھیوریز پڑھی ہیں یا جو کوئی کنٹینٹ پڑھا ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں اتنا کلیئر کیجئے کہ پیپر کے اندر آپ اس کو پریزنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ اصل میں تیاری کا ایک حصہ ہے اور یہ براڈر پرسپیکٹ میں ہے۔ اور آخر میں جو ہے ایڈوانسمنٹ ول assist in mentoring the students to exercise hidden abilities, develop an informed curiosity and lasting passion for learning۔ تو یہ جو ان بکس کو بتانے کا جو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ
جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اور ان کے اندر ایک تجسس ہے اور ان کے اندر دور رس سیکھنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ پیدا کر سکیں. تو یہ کتب اور ان کتب کی ورائٹی جو ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ اس سے ہیلپ لی جا سکے, اس کو معاون اور مددگار بنایا جا سکے, تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ جو جذبات بتائے گئے ہیں, جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, جو بہت بے پناہ صلاحیتیں ہیں, ان کو اجاگر کیا جائے اور ان کے اندر بتا کر ایک ایسی جستجو پیدا کی جائے, ان کے اندر ایک ایسی ڈیزائر پیدا کی جائے سیکھنے کی, تجسس پیدا کیا جائے, تاکہ وہ ایک نہ ختم ہونے والے سیکھنے کے عمل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو کریں اور اس سے بہت بہتر آؤٹ پٹ لے سکیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, جس کے اندر ہم نے تفصیلی طور پہ اس بات کا جائزہ لیا کہ یہ جو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ بار بار یہ نوٹیفیکیشن بلنک کر رہا ہے, یہ اصل میں اسی نوٹیفیکیشن کا اعادہ ہے, اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بکس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو سننے کے بعد اور دیکھنے کے بعد طلباء اور اساتذہ اور والدین تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پر کم از کم یہ بات ان پر واضح ہو چکی ہوگی کہ ہمیں کیسے ان کتابوں کو اپنی جو لرننگ کے لیے, بہتر لرننگ کے لیے استعمال کرنا ہے, اور اب ہمیں کتاب سے باہر نکلنا ہے. یعنی ایک کتاب جو ہمارا پرانا نظام تھا کہ ہم ٹیکسٹ بک بیسڈ لرننگ کرتے تھے, اس ایک کتاب کی جو ایک قید تھی اس سے نکل کر اب ہم براڈر پرسپیکٹ میں آ جائیں کہ ہم کئی کتب سے جو رہنمائی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیکھنے میں اور پڑھنے میں اور آگے بڑھنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو وزٹ کیجئے, اور انشاءاللہ کنورسیشن اینڈ لرننگ ود احسان بیگ کے اندر آپ کو مزید اس طرح کی ایڈوانسمنٹ جو ہیں وہ ملتی رہیں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.